وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام رومی النسل تھے اور آپ کا نسب نامہ چھٹی پشت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ بعض علماء کے مطابق آپ کا نسب 5ویں پشت میں عیسو بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حافظ ابن اساکر رحم اللہ ایک قول نقل کرتے ہیں کہ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کے والد ان مومنوں میں سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس دن ایمان لائے جس دن آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور آپ موجزانہ طور پر سلامت رہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور اس یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تھے۔ صحیح بات یہی ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ایک روایت کے مطابق آپ عیسو بن اسحاق علیہ السلام کی نسل میں تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی بیٹی لیا تھی۔ قرآن پاک میں آپ کا تذکرہ ایک صابر اور شاکر نبی کے طور پر ہوا جنہوں نے لمبی مدت تک بیماری اور اولاد کی ہلاکت اور مال و متاع کے چھن جانے پر صبر کیا، نیز دوبارہ انعامات ربانی حاصل ہونے پر شکر گزاری کی۔ علماء تفسیر اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام ایک صاحب ثروت انسان تھے۔ آپ کے پاس ہر قسم کا مال موجود تھا، مثلا غلام، جانور، مویشی اور قرآن۔ شام کے علاقے میں وسیع اراضی اور قطاعت کے بھی آپ مالک تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی بیویاں اور بہت سے بچے تھے۔ آپ سے یہ سب کچھ چھن گیا اور آپ کو سخت آزمائش سے دوچار کر دیا گیا۔ آپ نے اس پر بھی اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا اور دن رات صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی حتیٰ کہ سب دوست احباب آپ کو چھوڑ گئے اور آپ سے دور رہنے لگے۔ انہوں نے آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ کی خدمت کرنے کے لیے صرف آپ کی زوجہ محترمہ باقی رہ گئیں۔ انہوں نے آپ کے گزشتہ احسانات اور شفقت کو فراموش نہ کیا، چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں اور آپ کی ضروریات پوری فرماتی، حتیٰ کہ قضائے حاجت میں بھی مدد دیتی۔ آہستہ آہستہ ان کا مال بھی ختم ہو گیا اور وہ آپ کی غذا اور دعا کو بندوبست کرنے کے لیے اجرت پر دوسروں کے کام کرنے لگی۔ انہوں نے مال اور اولاد سے محرومی پر بھی صبر کیا اور خاوند پر آنے والی مصیبت کو بڑے صبر سے برداشت کیا۔ کبھی وہ طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال تھیں اور ان کا بے حد احترام کیا جاتا تھا، پھر تنگ دستی آئی اور انہیں لوگوں کی خدمت کرنا پڑی۔ اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سب سے سخت آزمائشیں انبیاء اکرام علیہ السلام پر آتی ہیں، پھر زیادہ نیک لوگوں پر، پھر جو ان سے کم درجے کے ہوں۔ مزید ارشاد نبوی ہے انسان پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش اس قدر شدید تھی، آپ کے صبر، شکر اور استقامت میں بھی اسی قدر اضافہ تھا، حتیٰ کہ آپ کا صبر بھی ضرب المثل بن گیا اور آپ کے مصائب بھی۔ بائبل میں حضرت ایوب علیہ السلام کی مال اور اولاد ختم ہو جانے اور جسمانی بیماری میں مبتلا ہونے کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا۔ حضرت مجاہد رحم اللہ کا قول ہے کہ سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام چیچک کے مرض میں مبتلا ہوئے اور آپ کی آزمائش اتنا عرصہ جاری رہی کہ لوگوں کے لیے ضرب المثل بن گئی۔ ایک دو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ 3 سال تک اس کیفیت میں رہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ 18 سال اس بیماری میں مبتلا رہے۔ آپ کے جسم سے گوشت جھڑ گیا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ راکھ لا کر آپ کے نیچے ڈالتی تھیں۔ جب ایک طویل عرصہ اسی حال میں گزر گیا
تو انہوں نے عرض کیا اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کی مصیبت دور کر دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے 70 سال صحت کی حالت میں گزارے ہیں، تو کیا مجھے اللہ کے لیے 70 سال صبر نہیں کرنا چاہیے؟ زوجہ محترمہ یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوئی، کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کر کے اس کی اجرت سے ایوب علیہ السلام کے کھانے کا بندوبست کرتی تھی۔ بہرحال اسی طرح دن گزرتے رہے، ان کی خدمت گزار اور وفاشوار بیوی کے لیے بھی حالات کٹھن سے کٹھن تر ہوتے جا رہے تھے، اور خود حضرت ایوب علیہ السلام اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی طرف سے سخت آزمائش میں مبتلا تھے۔ ان کی بیماری دیکھ کر جب یہ لوگ دور ہوئے تو آپ کو یہ چیز بہت تکلیف دینے لگی۔ بالآخر وہ بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑائے اور صحت و شفا کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور چشمہ صافی سے غسل کرنے کا حکم دیا جو ان کی ایڑی مارنے سے جاری ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ اپنی ایڑی زمین کے اوپر مارے۔ ایوب علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا اور حکم دیا کہ اس کا پانی پئیں اور اسی پانی سے غسل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکلیف، درد اور جسم کی تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما دیں اور ظاہری اور باطنی تندرستی کے ساتھ ساتھ کمال و جمال اور بہت سے مال سے بھی نوازا۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی ذات نے اس طرح سے اپنی رحمتوں سے نوازا جو لوگوں کے لیے ایک مثال تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنا دیا۔ آپ صحت مند ہو کر جنتی لباس پہن کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ آئیں تو پہچان نہ سکیں، بولیں اللہ کے بندے یہاں جو بیمار تھا وہ کہاں گیا؟ کہیں اسے بھیڑیے تو اٹھا کر نہیں لے گئے؟ انہوں نے کہا اس طرح کی کئی باتیں تم کر رہی ہو اور تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تیرا بھلا ہو میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے کہا مجھ سے کیوں مذاق کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا صحیح جسم دوبارہ دے دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی مال اور وہی بچے دوبارہ دے دیے جو لے لیے گئے تھے اور اسی قدر مزید بھی عنایت فرمائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل کی، میں نے تجھے تیرے اہل اور مال دوبارہ دے دیے اور ساتھ اتنے ہی اور دے دیے، اب اس پانی سے غسل کر لے تجھے شفا ہو جائے گی، اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی پیش کر اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کر، کیونکہ انہوں نے تیرے معاملے میں میری نافرمانی کی۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اللہ نے ان کے بدلے میں اور اہل و عیال عطا فرمائے اور اس سے کئی گنا زیادہ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی اور آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی۔ آپ انہیں ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ آپ کو نیند آئی ایوب کیا سیر نہیں ہوئے؟ آپ نے عرض کیا یا رب تیری رحمت سے کون سیر ہو سکتا ہے؟ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ کپڑے اتار کر غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیوں کا ایک جھنڈ آپ پر آ گرا۔ ایوب علیہ السلام مٹھیاں بھر بھر کر کپڑے میں ڈالنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب کیا میں نے تجھے اس سے مستغنا نہیں کر دیا تھا جو تو دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رب، لیکن میں تیری برکت سے مستغنا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت ایوب علیہ السلام کو 93 سال کی عمر عطا فرمائی۔ بہت سے علماء کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دولت مندوں پر حضرت سلیمان کے ذریعے اور غلاموں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے اور مصیبت زدوں پر حضرت ایوب علیہ السلام کے ذریعے اتمام حجت فرمائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جانشین انہوں نے اپنے بیٹے مقرر کیے۔ وفات کے وقت آپ نے اپنے بیٹے حومل کو اور ان کے بعد اپنے دوسرے بیٹے بشر بن ایوب کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ بہت سے لوگ اسی کو ذوالکفل سمجھتے ہیں جو بعد میں نبی ہوئے۔ آپ کا یہ بیٹا جس کو بعض حضرات نے نبی قرار دیا وہ بھی 75 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک و خاصتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد
وصح محمد. يا مؤمنين صلوا عليه